بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى عليه السلام لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے واجب الاحترام بزرگان دین، علماء کرام اور نوجوان ساتھیوں، میں اور آپ جس مجلس میں شریک ہیں اس مجلس کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت کانفرنس. گویا کہ میں اور آپ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلہ میں یہاں پر جمع ہیں. میں نے اور آپ نے تحفظ کیوں کرنا ہے؟ وہ اس لیے کہ مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے مرزائی اور قادیانی میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ آور ہے. اس لیے میں نے اور آپ نے اس کا تحفظ کرنا ہے. مجھ سے پہلے اور بعد میں آپ حضرات اس حوالے سے گفتگو سنیں گے، لیکن جس حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اسی تحفظ ختم نبوت کا ایک سلسلہ ہے کہ جو قادیانی اور مرزائی میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، وہی مرزائی اور قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا بھی انکار کر رہے ہیں. میں عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ حضرات سے چند منٹوں کے اندر اپنی گفتگو رکھنا چاہوں گا. آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے ایک قول کا رد کر رہے ہیں. اب یہودیوں کا وہ قول کیا تھا، اس کا رد کیوں کیا گیا، اس پر میں نے اور آپ نے غور و فکر کرنا ہے. حضرت مریم علیہ السلام ایک نیک عورت ہیں. اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے بغیر نکاح کے اللہ نے بیٹا عطا کیا جس کو میں اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام لے کر لوگوں کے سامنے پہنچی. لوگوں نے انگلی اٹھانا شروع کر دی کہ مریم تیرا نکاح نہیں ہوا، آج تک تیرا کسی مرد کے ساتھ تعلق نہیں تھا، تو پھر یہ بچہ تو کہاں سے لے کے آ رہی ہے؟ اس بچے کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جب یہ بچہ لے کر آپ لوگوں کے سامنے جائیں گی، لوگ آپ پر اعتراض کریں گے، لیکن آپ نے کسی اعتراض کا جواب نہیں دینا، بلکہ آپ نے لوگوں کو کہنا ہے میں نے آج خاموشی کا روزہ رکھا ہے. یہ تمام چیزیں قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کے اندر موجود ہیں. میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں
حضرت مریم اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے لوگوں کے سامنے پہنچی، لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ماں کی گود کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے لوگو، میری ماں پر انگلی نہ اٹھاؤ، میری ماں پر اعتراض نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے آج ہی مجھے نبوت بھی عطا کر دی ہے، کتاب بھی عطا کر دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، دین کی تبلیغ شروع کی۔ لوگ یہودی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وقت کا بادشاہ یہودی ہے، آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، وقت کا بادشاہ آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے اور اپنی فوج کو بھیجتا ہے، جہاں پر آپ کو عیسیٰ ملے اسے گرفتار کر کے لاؤ، قتل کر دو، سولی پر لٹکا دو۔ فوج جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے ان میں سے ایک شخص یہودا نامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل فرما کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لاتے ہیں آپ کے مکان کے اندر، آپ کو آ کر کہتے ہیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ کو میں نے زندہ آسمانوں پر لے جانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے اپنے حواریوں کو یہ کہتے ہیں، میری امت کے لوگوں، تمہیں میں ایک رسول کی خوشخبری دے کر جا رہا ہوں، جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد تقریباً 650 سال بعد اس نبی کی آمد ہوئی جس کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے تھے۔ میری مراد میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے اعلان کیا آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر منقطع ہو چکا، اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ اب یہ گفتگو میں نے کیوں شروع کی؟ وجہ یہ ہے کہ آج کا قادیانی اور مرزائی، جہاں مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے، وہیں پر وہی قادیانی اور مرزائی مرزا غلام قادیانی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا قرآن مجید کے اندر کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہودیوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یہودی یہ کہتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سولی پر لٹکا دیا، نہ انہیں قتل کیا گیا ہے نہ سولی پر لٹکایا گیا ہے۔ پھر کیا کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالی تمام مسائل کا حل بیان فرما رہے ہیں۔ جب انہیں قتل نہیں کیا گیا، سولی پر نہیں لٹکایا گیا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہم نے ان یہودیوں کو شبہوں کے اندر ڈال دیا۔ وہ شبہ کیا ہے؟ وہ یہودا نامی شخص جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، مکان کے اندر داخل ہوا، اللہ نے اپنی قدرت سے اس یہودا نامی شخص کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اب وہ شخص مکان سے باہر نکلا،
یہودیوں نے دیکھا کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت والا ہے، یہی ہی عیسیٰ ہے، گرفتار کیا، قتل کیا، سولی چڑھا دیا، مشہور کر دیا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، سولی لٹکا دیا۔ اب سوچنے لگے لوگوں، ہم نے جس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کے اندر بھیجا تھا وہ شخص کہاں ہے؟ اگر ہم نے اپنے ہی شخص کو سولی پر لٹکایا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اگر ہم نے حقیقت میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا ہے تو ہمارا وہ یہودا نامی شخص کہاں ہے؟ اسی کو اللہ نے کہا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہم نے انہیں شبہوں میں ڈال دیا، وہ اپنے بندے کو پہچان ہی نہیں سکے کہ ہمارا بندہ کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود، قیامت سے پہلے جس وقت دجال اس دنیا میں آئے گا، اس دجال کے آنے سے پہلے میرے خاندان میں سے ایک شخص جس کا نام محمد ہوگا، جس کو میں اور آپ امام مہدی کے نام سے سنتے اور جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے خاندان یعنی سید خاندان میں سے میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان میں سے ایک شخص مدینہ طیبہ میں پیدا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، مدینہ سے وہ مکہ کی طرف ہجرت کرے گا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، لوگ انہیں پہچانیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا امام مہدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ان کے ہاتھ پر جا کر بیعت کریں گے۔ امام مہدی علیہ رضوان لوگوں کو بیعت کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر چکر لگائیں گے۔ آپ چکر لگاتے ہوئے دمشق کی جامع مسجد میں پہنچیں گے۔ ملک شام کے اندر دمشق کی جامع مسجد آج بھی موجود ہے، وہاں پر امام مہدی علیہ رضوان پہنچیں گے، اسی مسجد کے اندر رات گزاریں گے۔ رات کا وقت ہوگا، رات گزر جائے گی، صبح کی نماز کا وقت ہوگا، اذان کہی جائے گی، لوگ جمع ہوں گے نماز کے لیے۔ امام مہدی علیہ رضوان مصلی پر کھڑے ہوں گے، تکبیر کہنے والا تکبیر کہہ رہا ہوگا تاکہ امام مہدی نماز پڑھیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اسی مسجد کے مینار پر اتریں گے، مینار سے اتر کر مسجد کے اندر تشریف لائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مصلی سے پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ رضوان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، یہ الفاظ احادیث میں موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ان کو آگے کریں گے اور کہیں گے کہ آپ ہی اس امت کے امام ہیں، آپ ہی نماز پڑھیں۔ امام مہدی علیہ رضوان نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کہیں گے دمشق مسجد کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ دروازے کھولے جائیں گے، باہر دجال اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کے ساتھ جنگ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ اب میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف آسمانوں سے لائیں گے، ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال 45 سال تک رہیں گے، آپ شادی کریں گے، آپ کی اولاد ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ اور مکہ کی طرف آئیں گے، حج کے لیے احرام باندھیں گے، حج ادا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے روضہ رسول پر آئیں گے، مجھے آ کر سلام کریں گے، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آنے کے بعد 40-45 سال کے بعد وفات پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی تدفین میرے روضہ رسول کے اندر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ زندہ کھڑے ہوں گے، میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اٹھیں گے۔ سامعین عزیز وقار، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ اب میں نے اور آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں جو نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معلوم ہوئی، ہم نے وہ مرزا غلام قادیانی کے اندر تلاش کرنی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مرزا غلام قادیانی کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اگر پائی جاتی ہیں تو ہمیں کسی شک و شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم بغیر کسی سوچ و بچار کے کہہ سکیں گے کہ مرزا غلام قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی مرزا غلام قادیانی کے اندر نہیں پائی جاتی تو میں اور آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ مرزا غلام قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سامعین عزیز وقار، آج کا قادیانی آپ اس سے پوچھیں مرزا غلام قادیانی کو آپ کیا مانتے ہیں، وہ آپ کو یہ کھلے لفظوں میں کبھی نہیں کہے گا کہ ہم اسے نبی مانتے ہیں، بلکہ وہ آپ کو کہے گا ہم اسے امام مہدی اور مسیح موعود مانتے ہیں۔ مسیح موعود کا معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے واپس آنا ہے، اور آج کا قادیانی مسلمان کو کہتا ہے ہم اسے مسیح موعود مانتے ہیں۔ مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مرزا غلام قادیانی کو نبی تو نہیں کہہ رہا بلکہ مسیح موعود کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے ہم اسے مانتے ہیں مسیح موعود۔ یاد رکھیے مرزا غلام قادیانی جس طرح امام مہدی نہیں، جس طرح نبی علیہ السلام کے درجے کے برابر نہیں بلکہ ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے؟ کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں؟ اب گزارش یہ ہے کہ یہی عقیدے کی بات اپنی نوجوان نسل کو بھی بتائیے۔ آج کی نوجوان نسل ان بنیادی سے لا علم ہے، انہیں نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، کہاں ہیں، کیا دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، آ کر کیا کریں گے، ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل تک ان بنیادی عقائد کی تعلیم کو پہنچائیے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنیے۔ کہ آپ شفاعت کے حقدار بنیں گے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ۔